رحیم یار خان میں شیخ زاید ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے۔ جولائی 19 میں میری بہن سخت بیمار ہو گئی اور ایمرجنسی میں ہم گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی لے گئے، تو وہاں پہ 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، سارے ڈاکٹرز گھر چلے جاتے ہیں، تو میں وہیں پہ تھا جو کہ میری بہن کافی خطرناک حالت میں تھی۔ تو ایک ڈاکٹر آئے، انہوں نے ایک ایک مریض کے ساتھ بڑا وقت گزارا اور بڑی محنت، توجہ اور محبت سے سب کو دیکھا۔ ٹائم ختم ہو چکا تھا، کوئی راؤنڈ کا ٹائم نہیں تھا، تو وہ جب باہر آئے تو میری وہ چونکہ آئی سی یو میں تھی تو میں تو اندر تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن شیشے سے سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ڈیوٹی کا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ آپ نے کیسے توجہ سے غریب، سارے ظاہر ہے گورنمنٹ کا ہسپتال ہے، غریب مریض تھے سارے وہاں پہ، اور میرا ان سے کوئی تعارف نہیں تھا، نہ مجھے جانتے تھے نہ میں انہیں جانتا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں خانپور سے میرا تعلق ہے، تو میں نے جب ایف ایس سی کی تھی تو میں کسی پل پہ بیٹھ کے چنے بیچ رہا تھا، تو وہاں پہ کوئی بندہ گزرا، اس نے کہا کہ تم چنے کیوں بیچ رہے ہو؟ کپڑے میرے اچھے تھے۔ میں نے کہا میں نے ایف ایس سی کر لی، میرے اتنے نمبر ہیں، لیکن پیسے نہیں کہ میڈیسن کروں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم دیا میں اپلائی کرو، تو میں نے دیا میں درخواست دی، انہوں نے میرا وظیفہ دیا کے سہارے میں پڑھا۔ تو اب میں پے بیک کر رہا ہوں اس صورت میں کہ جو غریب لوگ آتے ہیں ان کا مفت علاج کرتا ہوں، ان کو دیکھتا ہوں، ان پہ توجہ دیتا ہوں۔ آئی واز اسٹنڈ، میرا دل چاہا کہ ریئلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ مجھ پہ اتنا اثر کیوں ہو رہا ہے، نہ میں نے اسے بتایا۔ I did not to insult his integrity، لیکن really this was an amazing story۔ اینڈ میں نے کہا نہ صرف اس کا پے بیک تھا، مجھے اللہ میاں نے ڈائریکٹ پے بیک دے دیا کہ میری بہن کو اس توجہ سے اس نے بغیر جانے ہوئے، بغیر کچھ کیے ہوئے دیکھا۔ میں ان دنوں میں جدہ میں مقیم تھا، تو میری والدہ آئی ہوئی تھی جدہ میں عمرہ کرنے، تو ہم لوگ مدینہ منورہ گئے، تو وہاں سلام وغیرہ پڑھنے کے بعد صحن میں بیٹھے تھے حرم شریف کے۔ ان دنوں میں پابندی نہیں تھی، عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے تھے، صرف نماز پہ علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے۔ تو میری والدہ کہنے لگیں کہ عابد میری بڑی خواہش ہے کہ میرا بہت بڑا دامن ہو اور تم اسے نوٹوں سے بھر دو۔ تو میں نے کہا بی بی جی آپ اتنے سارے نوٹ کیا کریں گی؟ کہنے لگی بس میری خواہش ہے تم نوٹوں سے بھرتے رہو اور میں وہ نوٹ نکال کے غریبوں کے بچوں کو پڑھاتی جاؤں۔ اللہ کی شان ہے، اسی سال 3 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے اپنے بھائیوں سے یہ بات کی کہ والدہ نے یہ کہا تھا، تو ہم نے پھر اسی سال خانپور میں دیا کی ابتدا کی، اور مجھے یاد ہے پہلے سال میں ہم نے 30 بچے اسپانسر کیے تھے اور 30,000 روپے کی ان کو ڈونیشن دی تھی۔ اتفاق سے بیفور دی گلف وار نور عابد صاحب اور ہم پڑوسی تھے کویت میں، تو میں گورنمنٹ آف کویت کے لیے کام کر رہا تھا، وہ ای وائی میں تھے، تو وہاں دوستی ہو گئی ان سے، دوستی دین ڈیولپڈ انٹو اے ویری کلوز دوستی۔ پکنکس پہ جانے کا ان کو بڑا شوق تھا، تو وہ ہمیں بھی لے آیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر دیا کی بات ہوئی، تو obviously I was always interested in promoting these kind of things کہ اسی سے پاکستان کی بہتری اسی سے آنی ہے، بیکاز یہاں پر یہ چیزیں ادروائز مسنگ رہتی ہیں۔ اگر فلانتھراپی نہ ہو تو obviously گورنمنٹ کے ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں، تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی فلانتھراپی would actually drive lot of things۔ میں 1994 میں بحرین گیا، وہاں میری نور عابد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت یہ ادارہ کنیز فاطمہ کے نام سے چلا رہے تھے، تو اس میں ہم نے تھوڑا بہت کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کی۔ تو آئی ایم ویری گریٹفل اینڈ انڈیٹڈ، عابد بھائی نے مجھے سوشل رسپانسبلٹی آن ہاؤ ٹو لیو لائک اے ہیومن بینگ، عابد بھائی نے مجھے سکھایا۔ 30 سال میں الحمدللہ 5 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہم پڑھا چکے ہیں، کئی ہزار ڈاکٹر بنا چکے ہیں، کئی ہزار انجینئر بنا چکے ہیں۔ ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں۔ ایک ہمارا بیٹی ہے ہماری، رائٹ، ان کے والد صاحب پیٹرول اسٹیشن میں پنچر لگاتے تھے، وہ بچی آج پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ ایک پشاور کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ بھی اسی طرح بی ایس سی میں تھا اور پیسے نہیں تھے، تو اس کو بھی کسی نے دیا کا بتایا، اس کو اسکالرشپ دیا۔ ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، الحمدللہ اس نے یہاں سے ایم ایس کیا، پھر وظیفے پہ اسکالرشپ پہ ایڈنبرا گیا، وہاں سے پی ایچ ڈی کی، اور بی بی سی پہ اس کا انٹرویو بھی آیا جس میں اس نے دیا کے حوالے سے ساری باتیں کی، اور اب وہ وائس چانسلر ہیں ایک یونیورسٹی کے پاکستان میں۔ آپ دنیا میں گھوم لیں، آپ گاڑی خرید لیں، آپ پرائیویٹ جیٹ خرید لیں، آپ رولس رائس خریدیں، وہ مزہ نہیں ہے
جو ایک ای میل آتا ہے کہ سر یہ بچہ گریجویٹ ہو گیا ہے, اس کے 6-7 بھائی بہن تھے, اب سب پڑھ رہے ہیں, رائٹ, اب نوکری, اور الحمدللہ اپنے میرٹ پہ نوکری لے کے آتے ہیں, سفارشیں نہیں ڈھونڈتے پھرتے. ان 30 سالوں میں بہت سارے گھروں میں دیا نے اجالا کیا ہے اپنے اسکالرشپس کی بدولت, اور ان بچوں کو پڑھایا ہے, اور الحمدللہ یہ بچے بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت بڑی ان کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے دیا, بلکہ ان کی نہیں, ان کے خاندانوں کی زندگی بدل گئی ہے. جب صحیح لوگ آتے ہیں تو لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. 100% of the charity that you give, we give to the end user. تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی جتنے بھی فنڈز دے گا وہ ہم ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو پہنچائیں گے. اس میں سے ایک پیسہ بھی ہم کسی ایڈمنسٹریٹو یا کسی اور مد میں خرچ نہیں کریں گے. تو یہاں پہ دیا میں دیتے ہوئے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ 1 لاکھ روپے کا بینیفٹ اینڈ یوزر کو ملے گا, کسی مستحق کو ملے گا. تو الحمدللہ فرام ڈے 1 ٹو ڈے جتنے بھی پیسے ہمیں ڈونیشن سے آتے ہیں وہ 100% ڈیزرونگ پیپل کو اسکالرشپس کی صورت میں چلے جاتے ہیں. تو دیٹس واٹ دیا از ڈوئنگ, کہ وہ افیکٹولی ایگریگیٹر بن جاتے ہیں, ایگریگیٹر آف ٹیکنگ پیپل منی اینڈ دین یوزنگ اٹ جوڈیشیسلی. میرے دوست کبھی کہتے ہیں کہ یار 25 ملین ہے, what difference can دیا اور anybody else make. تو میں نے کہتا ہوں کہ وہ بڑی مشہور ایک قصہ ہے کہ بoston میں کوئی صاحب سڑک کے کنارے گاڑی چلا رہے تھے, ریلیکس کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا ایک بندہ بار بار جھکتا ہے, کوئی چیز اٹھاتا ہے اور یوں پھینک دیتا ہے سمندر میں. تو رکے, گاڑی روکی, اتر کے ایسے کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا یہ ہزاروں اسٹار فش پڑی ہوئی ہیں تو میں اٹھا کے ان کو پھینک رہا ہوں. تو تمہارا دماغ پاگل ہے, what difference does it make. تو اس نے ایک مچھلی اٹھائی, اس کو پانی میں پھینکا اور کہا اس مچھلی کے لیے اٹ میکس اے ڈفرینس آف لائف اینڈ ڈیتھ. بیسکلی دیا یہی کر رہی ہے کہ جن بچوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے ان کے لیے کوئی اور امید نہیں ہے. ہم تو چیزیں بہت گرانٹیڈ لیتے ہیں نا کہ یہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ گراس روٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کے لیے جو چیزیں گرانٹیڈ ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے گرانٹیڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس نسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے, اور بڑی امیزنگ کنٹریبیوشن ہے ہر ایک کی جو بھی دیا کے ساتھ کسی بھی سلسلے میں انوالوڈ ہے.